ایک دن ایک غریب لڑکا اسکول جا رہا تھا۔ راستے میں اسے 20 روپے ملے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ آج میں اپنی پسند کی ٹافی کھاؤں گا۔ پھر اسے اپنی چھوٹی بہن یاد آ گئی جو کئی دنوں سے ٹافی مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے کچھ نہ خریدا اور ساری ٹافیاں بہن کے لیے لے گیا۔ گھر پہنچ کر بہن نے خوشی سے کہا، بھائی آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ بھائی مسکرایا اور بولا، تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ سبق: بہن بھائی کا سچا پیار دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ ابو جان، دنیا کا سب سے مضبوط سہارا کون ہے؟ والد نے محبت سے جواب دیا، بیٹا اللہ پر بھروسہ۔ بیٹا بولا، کیا پیسہ دوست اور رشتہ دار نہیں؟ والد مسکرائے اور بولے، پیسہ ختم ہو سکتا ہے، دوست ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، رشتہ دار دور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، ابو جان، آج مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق مل گیا۔ سبق: جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی بے سہارا نہیں رہتا۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے پوچھا، بابا جی، دنیا کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا، سب سے بڑا نقصان پیسے کا نہیں، وقت کا ہوتا ہے۔ نوجوان نے پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ بولے، کھویا ہوا پیسہ واپس آ سکتا ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ سبق: وقت کی قدر کرو کیونکہ یہی زندگی ہے۔ ایک امیر آدمی اپنی دولت پر بہت غرور کرتا تھا۔ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتا اور کہتا، پیسہ ہو تو سب کچھ ہے۔ ایک دن اس کی دکان میں اچانک آگ لگ گئی۔ چند منٹوں میں اس کی ساری جمع پونجی راکھ بن گئی۔ مایوس ہو کر سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک غریب مزدور آیا اور اسے پانی پلا کر تسلی دینے لگا۔ امیر آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ دولت نہیں، انسانیت سب سے بڑی دولت ہے۔ سبق: غرور انسان کو گرا دیتا ہے اور اچھا اخلاق انسان کو بلند ایک غریب میاں بیوی چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن شوہر صرف 100 روپے کما کر لایا اور افسردہ ہو کر بولا، آج بس اتنے ہی پیسے ملے ہیں۔ بیوی مسکرا کر بولی، فکر نہ کریں، رزق اللہ دیتا ہے۔ اس نے انہی 100 روپوں سے سادہ کھانا بنایا۔ رات کو دروازے پر ایک بھوکا مسافر آیا۔ دونوں نے اپنا کھانا اسے کھلا دیا۔ اگلی صبح شوہر کو اچھی نوکری مل گئی۔ تب اسے سمجھ آیا کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہتر راستے کھول دیتا ہے۔ سبق: نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک امیر آدمی اپنی بوڑھی ماں کو بوجھ سمجھتا تھا۔ وہ اسے وقت نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ماں بہت بیمار ہو گئی۔ اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا، مجھے صرف ایک بار اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلا دو۔ بیٹا مصروفیت کا بہانہ بنا کر چلا گیا۔ چند دن بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے کمرے سے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، بیٹا، میں نے ساری زندگی تمہیں کھلایا، میری آخری خواہش تھی کہ تم ایک بار مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو۔ یہ پڑھ کر بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سبق: ماں باپ کی قدر ان کے جانے سے پہلے کریں، بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ کاشف ایک ہوٹل میں گیا۔ ویٹر بولا، سر کیا لیں گے؟ کاشف بولا، فری وائی فائی کا پاسورڈ۔ ویٹر بولا، پہلے کچھ آرڈر کرے۔ کاشف بولا، اچھا ایک گلاس پانی لے آؤ۔ ویٹر، اور کچھ؟ کاشف، ہاں، اب پاسورڈ بھی لے آؤ۔ ایک دن روبینہ نے اپنی سہیلی سے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے، آج سے ڈائٹ شروع۔ سہیلی بولی، واہ، پھر رات کو کیا کھایا؟ روبینہ بولی، صرف سلاد۔ سہیلی خوش ہو گئی، شاباش۔ روبینہ بولی، سلاد کے ساتھ 2 برگر، 1 پیزا اور 3 کولڈ ڈرنکس بھی تھیں۔ سہیلی حیران ہو کر بولی، پھر ڈائٹ کہاں گئی؟ روبینہ ہنس کر بولی، سلاد کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اختتام: روبینہ کی ڈائٹ پہلے دن ہی شہید ہو گئی۔ عرفہ ٹاور لاہور میں واقع پاکستان کی مشہور IT عمارت ہے۔ یہاں سینکڑوں نوجوان سافٹ ویئر، ویب سائٹس، موبائل ایپس اور جدید ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہیں۔ بہت سی IT کمپنیاں اور فری لانسرز بھی اسی عمارت میں اپنے دفاتر رکھتے ہیں۔ ہر روز یہاں نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے عرفہ ٹاور کو پاکستان کے ٹیکنالوجی مراکز میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کیا آپ کبھی عرفہ ٹاور گئے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایک دن وقاص ہوٹل گیا اور ویٹر سے بولا، بھائی سب سے سستی چیز کیا ہے؟ ویٹر نے کہا، پانی۔ وقاص نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، ایک پانی لے آؤ، اور اس کے ساتھ فری میں جو کھانا ملتا ہو وہ بھی لے آؤ۔ ویٹر ہنس پڑا اور بولا، کھانا فری نہیں ملتا۔ وقاص نے جیب سے 10 روپے نکالے اور بولا، پھر اتنا پانی دے دو کہ پیٹ بھر جائے۔ گھر واپس آیا تو امی نے پوچھا، کھانا کھایا؟ وقاص بولا، جی امی، آج ہوٹل والوں کا کافی نقصان کرایا ہوں۔ امی نے پوچھا،
کی سے؟ وقاص نے جواب دیا، میں نے ایک گلاس پانپیا اور پورا 1 گھنٹہ کسی پر بیٹھا رہا۔ سبق وقاص جیسا دماغ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک دن ایمن نے اپنا موبائل لاک کیا اور پاس ورڈ رکھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اگلے دن اس کی سہیلی نے پوچھا، ایمن تمہارا پاس ورڈ کیا ہے؟ ایمن بولی، مجھے نہیں پتا۔ سہیلی نے کہا، اچھا مذاق نہ کرو، سچ بتاؤ۔ ایمن پھر بولی، ارے واقعی مجھے نہیں پتا۔ سہیلی غصے میں چلی گئی۔ شام کو ایمن کا بھائی آیا اور پوچھا، پاس ورڈ کیا ہے؟ ایمن بولی، مجھے نہیں پتا۔ بھائی نے موبائل میں لکھا، مجھے نہیں پتا، اور موبائل کھل گیا۔ ایمن حیران ہو کر بولی، اوہ میں تو خود بھول گئی تھی۔ سبق، ایمن کا دماغ وائی فائی سے بھی تیز چلتا ہے۔ ایک دن رجب موبائل کی دکان پر گیا اور بولا، بھائی ایسا موبائل دکھاؤ جس کی بیٹری 3 دن چلے۔ دکاندار نے ایک موبائل دکھا دیا۔ رجب نے پوچھا، اس کی بیٹری کتنی دیر چلتی ہے؟ دکاندار بولا، 1 دن۔ رجب حیران ہو کر بولا، پھر آپ نے 3 دن والا کیوں کہا؟ دکاندار ہنس کر بولا، اگر آپ موبائل استعمال نہ کریں تو 3 دن چلے گا۔ ایک رات عریشہ نے گھر میں آواز سنی۔ وہ ڈر گئی اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی۔ دیکھا تو ایک چور گھر میں کھڑا تھا۔ عریشہ زور سے بولی، رکو، پہلے میری ایک سیلفی لے لو۔ چور حیران ہو گیا، سیلفی؟ کیوں؟ عریشہ بولی، کل میں سب کو بتاؤں گی کہ ہمارے گھر اصلی چور آیا تھا۔ چور اتنا ہنسا کہ موبائل ہی گر گیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ پولیس نے پوچھا، چور کہاں ہے؟ عریشہ بولی، وہ تو ہنستے ہنستے پکڑا گیا۔ ختم۔